لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز قاہران سلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس قرآن کریم ہے، درس نمبر 36، اور آج ہم سورہ بلد کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کے مضامین، اس کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو درس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت سورہ بلد سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العلی العظیم. سورہ بلد قرآن کریم کا 90واں سورہ ہے. یہ مکی سورہ ہے. اس میں 20 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے. اس کے مضامین کے بارے میں گفتگو کی جائے تو اس سورہ میں عظیم حقائق موجود ہیں، اگرچہ مختصر سورہ ہے. اس سورہ کا آغاز قسم کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم شہر مکہ کی قسم کھائی ہے اور بتایا ہے کہ یہ شہر مکہ اس لیے عظیم ہے کہ ایک تو اس میں بیت اللہ ہے اور دوسرے اللہ کے رسول کی جائے ولادت بھی ہے. اس کے علاوہ اس سورہ میں ذات انسانی پر گفتگو کی گئی ہے. جو نعمتیں اسے دی گئی ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. انسان کو خطاب کیا گیا ہے کہ تمام راہیں تجھے دکھا دی گئی ہیں. سعادت و شقاوت دونوں دروازے تجھ پر کھول دیے گئے ہیں. اب جس راستے پہ تو چلنا چاہے، جس راستے کو چاہو وہ اختیار کرو. اور اسی طرح سے سورہ کے آخری حصے کے بارے میں اگر بات کریں تو آخری حصے میں لوگوں کو 2 گروہوں میں، یعنی کہ اصحاب میمنہ و اصحاب مشأمہ، ان 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اس سورہ کے آخر میں کفار کے انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے. فضیلت سورہ بلد کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے غیظ و غضب سے امان میں رکھے گا. جو کوئی اس سورہ کو لکھ کر بچے کے گردن میں لٹکائے تو وہ بچہ ہر اس مرض سے محفوظ رہتا ہے جو بچوں کو لگتے ہیں. اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اس سورہ کی فریضہ نماز میں تلاوت کی، یعنی جو اس سورہ کی فریضہ نماز میں تلاوت کرے گا تو اس کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہرت ہو جائے گی اور وہ صالحین میں سے ہے، اور وہ آخرت میں ان لوگوں میں سے شمار ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و منزلت رکھتے ہیں، اور وہ انبیاء، شہداء اور صالحین کے دوستوں میں سے ہوگا. سورہ بلد کے ترجمے کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے. لا اقسم بهذا البلد.
میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور تم اسی شہر میں رہتے ہو، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور تمہارے باپ آدم اور ان کی اولاد کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسانوں کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے، أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا اس کا خیال یہ ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا، يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بے تحاشا صرف کیا ہے، أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس کا خیال ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں قرار نہیں دیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور زبان اور 2 ہونٹ بھی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دونوں راستوں کی ہدایت دی ہے، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر وہ گھاٹی پر سے کیوں نہیں گزرا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تم کیا جانو کہ یہ گھاٹی کیا ہے، فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن کا آزاد کرانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ، کسی قرابت دار یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، کیا خاکسار مسکین کو، یا خاکسار مسکین کو، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے صبر اور مرحمت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ خوش نصیبی والے ہیں، والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا ہے وہ بدبختی میں ہیں، علیہم نار مؤصدہ، انہیں آگ میں ڈال کر اسے ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ مختصراً تفسیر اس کی ہے کہ آنکھ، زبان اور ہدایت کی نعمت، آنکھ کی اہمیت کے بارے میں بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ وہ بیرونی دنیا سے نہیں، باہر کی دنیا سے انسان کے رابطے کے لیے اہم ترین ذریعہ ہے۔ زبان کی اہمیت کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کے لیے دوسرے انسانوں سے ارتباط یعنی کانٹیکٹ کرنے کا، ربط رکھنے کا، ایک قوم سے دوسری قوم، ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف اطلاعات و معلومات نقل کرنا، یعنی ایک دوسرے کو، ایک قوم سے دوسری قوم، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن، اور ان لوگوں کے بیچ میں اطلاعات اور معلومات کے نالج اور کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، معلومات کا ذریعہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ارتباط کرتا ہے، رابطہ رکھتا ہے، تو یہ ان تمام چیزوں کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ شفتین یعنی 2 لب، بول چال میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے کیونکہ بہت سے حروف لبوں کے ذریعے ادا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہونٹ کے چبانے اور منہ کی رطوبت کو محفوظ رکھنے اور پانی کے پینے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ تفسیر مجمع البیان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے اولاد آدم، اگر تیری زبان تجھے فعل حرام میں ابھارنا چاہے تو میں نے اسے روکنے کے لیے تجھے 2 ہونٹ عطا کر رکھے ہیں، بس ان 2 ہونٹوں کو بند کر لے، اور اگر تیری آنکھ تجھے حرام کی طرف اکسائے تو میں نے تجھے پلکیں عطا کی ہیں، بس تو انہیں بند کر لے۔ دشوار گزار گھاٹی، یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے کہ ایک عرابی بارگاہ رسالت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ تو نے بات تو مختصر کی ہے، لیکن تیری بات میں عظیم مقصد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو جنہوں نے تجھ سے قطع رحمی کی ہے، تجھ سے تعلقات کو ختم کر دیا ہے اور تجھ پر ظلم کیا ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر بھوکوں کو کھانا کھلا اور پیاسوں کو پانی پلا، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ اگر تجھ میں اس کام کے کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، نیکی کے علاوہ کسی اور کام میں زبان کو نہ کھولنا۔ آپ نے فرمایا کہ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت کے اسباب میں سے ہیں۔ اصحاب میمنہ اور مشأمہ، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ والے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت کی، وہی اصحاب مشأمہ ہیں۔ تو یہ رہی آج کی سورہ بلد اور اس کی تفسیر۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں سے چند سوالات ہیں اس سے متعلق کہ سورہ بلد میں کتنی آیتیں ہیں اور یہ کہاں نازل ہوا اور یہ کس پارے میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بلد کی کم سے کم 5 آیتوں کا ترجمہ تحریر فرمائیں۔ دوسرا سوال ہے سورہ بلد کے مضامین کیا ہیں۔ چوتھا سوال ہے کہ سورہ بلد کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ جو 5واں سوال ہے آنکھ زبان جو ہے وہ ہدایت کی نعمت کس طرح ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ تشریح فرمائیں اس کی۔ یہ رہے آج کے سوالات۔ اور ایک اور سوال اصحاب میمنہ اور اصحاب مشأمہ سے کیا مراد ہے، تو ان سوالات کے جواب لکھ کے آپ لوگ میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ ضرور سینڈ کریے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔